دیکھیں، آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے بہت ایسے گھریلو حالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، کسی کا بزنس کا مسئلہ ہے. اس طرح کے اگر دیکھیں نا جی، بہت زیادہ ہم تکلیفوں سے، دکھوں سے گزرتے ہیں، اور جب ہم پر یہ حاوی ہوتے ہیں، جب ہم پر یہ دکھ آتے ہیں تو اس میں ہم مایوس ہو جاتے ہیں. تو میرے دوستو، یہ ہم غلط کرتے ہیں. آج میں آپ کو ایک کلمہ بتاؤں گا جو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ کی تمام پریشانیوں کا، آپ کے تمام غموں کا یہ حل ہے، آپ کی تمام مصیبتوں کا یہ حل ہے. آپ اس کا ضرور ورد کیا کریں، اور ایسے ورد کرنا ہے کہ آپ کو اس کا معنی بھی آتا ہو. جیسا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود سوا تیرے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. ٹھیک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے. آگے کیا ہے؟ انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میں گناہ گار ہوں، تو مجھے معاف کر دے. دیکھیں، یہ جو کلمہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے، یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے یہ ورد کیا. آج ہم پر مشکل آتی ہے، ہم کچھ گھنٹے نہیں گزار سکتے اس دکھ کے ساتھ، کچھ دن نہیں گزار سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر یونس ہمیں ان کلمات کے ساتھ نہ پکارتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. میرے دوستو، یہ تاثیر ہے ان کلمات کی. آپ جب بھی کوئی تکلیف میں ہوں، آپ جب بھی کسی پریشانی میں ہوں، تو آپ نے ان کلمات کا ورد لازمی کرنا ہے. صبح و شام کریں، صبح کی نماز کے بعد کریں، مغرب کے بعد کریں. ٹھیک ہے، یہاں پر میں آپ کو ایک قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط. ٹھیک ہے، انسان کو جب اچھائی پہنچے تو بہت خوش ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے جب ہمارا کوئی کام ہو جائے، ہماری کوئی دعا قبول ہو جائے، یا ہمیں کچھ اچھا مل جائے، اچھی سیلری مل جائے، اچھا بزنس مل جائے، تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. لیکن جیسے ہی اسے کوئی مشکل آ جائے، اسے کوئی وقتی طور پہ کوئی کچھ بھی اس طرح کا کوئی دکھ، مصیبت، پریشانی آ جائے تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے. دیکھیں، میں آج آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. جن لوگوں نے کامیاب ہونا ہو، جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. اگر آپ دکھوں کی بات کر رہے ہیں، مصیبتوں کی بات کر رہے ہیں، پریشانیوں کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے بندو، جتنے غم، یہ جتنی مصیبتیں، پریشانیاں انبیاء کرام علیہ السلام پر آئی ہیں، کسی اور پر آئی ہیں؟ صحابہ نے کتنی مشکلیں جھیلیں. پوری دنیا میں حضرت بلال کا نام مسلمان لیتے ہیں، لیکن جب ان کا وقت تھا، ان کو تو کافروں نے گرم گرم ریت پہ بھی لٹایا تھا. اللہ کے بندو، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں، یہ جو غم آتے ہیں انسان پہ، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، اگر یہ بری چیز ہوتی تو یہ اللہ اپنے پیارے بندوں پہ کبھی بھی نہ بھیجتا. آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں سے کہا کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اس میں فائدہ تو ہمارا تھا، لیکن ان کے رشتہ داروں نے ہی ان کے سب سے پہلے ان کے رخسار پر پتھر مارا. کتنی، اگر آپ بیٹھ کے اس بات کو سوچیں، کتنی بڑی بات ہے. تو میرے دوستو، آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں بار بار آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی غم سے، اور کبھی مال کے کم ہونے سے، اور کبھی فروٹ کے کم ہونے سے. ٹھیک ہے، تو آگے اللہ وبشر الصابرین، بشارت دے دو ان لوگوں کو، خوشخبری سنا دو. کن لوگوں کو؟ جنہوں نے ایسے حالات میں صبر کیا ہے. ہمارے ہاں اکثر ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لوگ ایک کام کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے کامیاب کر دے. لیکن وہ کامیابی سے پہلے جب ان پہ تھوڑے سے کوئی برے حالات آتے ہیں یا اس طرح کا کچھ ہوتا ہے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کامیابی کے بالکل قریب ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ پہ یقین رکھنا ہے، توکل کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہیں.
ہمارے جو بھی جس طرح کے بھی حالات ہیں، ہمارا کوئی گھریلو مسئلہ ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہے، اللہ سے شیئر کریں، اللہ یہ کام کر دے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ پریشان نہ ہوا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے بہتر ہی کرے گا.